اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال سب سے زیادہ کائنات میں کمائی کرنے والا انسان ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی جو دی کہ اس کے اعمال وہ اتنے اہم اعمال ہیں، اگر ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے ہر وقت اس سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، اس کا ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ سب سے زیادہ کمائی یہ مسلمان ایمان کی حالت میں جو اعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی کمائی کرنے والا نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کرے، اللہ کا حکم بجا لائے، تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت بنائیں۔ انسان جب ایمان اور اعمال پر آتا ہے، اللہ اس کی آخرت بناتے ہیں، وہ اپنی آخرت کا سرمایہ جمع کر رہا ہے، اس کے لیے جنت بن رہی ہے اور اس کو مزین کیا جا رہا ہے، اس میں نعمتوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے، اور جس کی جنت بنتی ہے اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت کے نمونے کا امن والا، عافیت والا بنا دے۔ بننا یہ نہیں کہ دنیا کی زیب و زینت اور اسباب اس میں جمع ہو جائیں، نہیں، اطمینان، امن، عافیت، محبت۔ تو انسان کے اعمال کے ذریعے اس کی آخرت بنتی ہے، اور آخرت کے نتیجے میں اللہ اس کی دنیا کو بھی بنا دے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ انسان اپنی زندگی کے سرمایے کو اور اس کے قیمتی ہونے کو اور سانسوں کی قیمت کو نہیں سمجھتا، خواہشات اور نافرمانی پر لگتا ہے، تو اس کی آخرت بگڑتی ہے، اور اگر جب آخرت بگڑتی ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دے۔ نقشے جاہے جتنے بھی ہوں اور ہر وقت یہ اعمال کر رہا ہے۔ اب یہ کتنے مجمع کا اس میدان میں ایسے جمع ہونا، بیٹھنا، ان کا آنا، اس پر اللہ کیا دیں گے؟ آتے ہوئے یہاں بھی آ کر کتنا غبار پڑا، جی ہاں، اور پھر کتنے قدم چلے، اور کیسے ان کے پیسے خرچ کیے، اور کیسے مشقتیں آئیں، کھانا پینا آگے پیچھے ہوا، اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ یہاں جمع ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے لیے جمع ہونے کے والوں کے، میری نسبت پر جمع ہونے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، میرے لیے آپس میں بیٹھنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، میرے لیے میری نسبت پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو۔ اور عرش کے نیچے جبکہ سارے انسان اور کافر تو سب انسان اللہ کا جلال اور محشر کا میدان، جی ہاں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ حمل والوں عورتوں کے حمل گر جائیں گے ڈر کی وجہ سے، اور لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے جیسے نشے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا غصہ اور عذاب اس سختی کی وجہ سے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان میں سے وہ دو مسلمان بھی ہوں گے جن کا ملنا اور جدا ہونا اللہ کے لیے، اجتماع للہ، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سب کا جمع ہونا یہ اللہ کے لیے، اللہ کی نسبت پر عمل۔ اب یہاں نماز ادا کی اتنے بڑے مجمع نے، پھر اللہ کے راستے کی نماز، اور نماز ادا کر کے پھر یہ بیٹھ گئے، ان کا بیٹھنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، بولنے والے کا بولنا، اور پھر اگر کوئی مشقت آئے تو یہ سب نیکیاں ہیں جو اللہ اس کے لیے لکھتے ہیں، اور اس کا اجر اللہ اپنی رضا کی صورت میں آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے، اور اس کا اثر دنیا میں آپس میں الفتیں، محبتیں، اور آپس میں جو ہے ایثار اور ہمدردی کے جذبات اور اللہ اخلاق عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کی نسبت پر جمع ہو، انسان کی اعمال کی مشین ہے، ہر وقت اس سے عمل ظاہر ہوگا۔ دیکھ رہا ہے، اگر بے مقصد غفلت کا دیکھنا دیکھ رہا ہے، اس پر یہ روئے گا۔ اگر ایمان کی بنیاد پر اللہ کا امر سمجھ کر دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ الفاظ بول رہا ہے، بولنا فضول بے مقصد، اگر گناہ میں ہے تو اللہ کی پناہ، لیکن اللہ کے امر کی وجہ سے بول رہا ہے تو اس کا بولنا، اس پر اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے کہ زمین اور آسمان خزانے اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے۔ ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ داؤد اور آل داؤد، ان کی بادشاہت اور مملکت، اس میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، یہ سب پر حکومت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے مسلم ایمان والے کا سبحان اللہ کہنا۔ انسان یہ اعمال کی مشین، اور یہ ایسا سرمایہ ہر وقت صادر ہوتا ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یہ ہر وقت انسان کو آخرت میں بھی نفع دے گا اور دنیا میں بھی نفع دے گا۔ ایسا سرمایہ جس پر کوئی کسٹم نہیں، کسی بارڈر پر کوئی ان اعمال کو روک نہیں سکتا۔ انسان اپنے ایمان، جتنا اونچا ایمان ہوگا اللہ کی مدد اس کے بقدر ہوگی، اور اس کی نمازیں، اس کا ذکر ہر وقت عمل میں۔ لیکن ناشکری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ مثال بیان کر رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جو بڑا امن والا تھا، اطمینان والا تھا، اور اللہ تعالیٰ باوجود وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، چاروں طرف سے کھلا ڈولا رزق ان کے پاس آ رہا تھا، پھر اللہ نے ان پر اور احسان کیا تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اللہ نے ساری نعمتیں چھین کر بھوک اور جو ہے بھوک کا لباس ان پر جو ہے ان کو اڑا دیا، اور بھوک ان پر غالب کر دی، اور خوف اللہ نے ان پر بھیجی۔ اور یہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے لیے اللہ کا دین لے کر آئے، جب مکے والوں نے ناقدری کی تو اللہ فرما رہے ہیں کیسے اس ناقدری پر نعمتیں چھین۔ تو اس لیے حضرات انبیاء کرام انسانوں اور اپنی قوموں کے ہمدرد اور انسانوں
इंसानों को कलमा की दावत देकर अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले, दीन जिंदगी गुजारने का वो इज्जत वाला और वो बाबरकत तरीका और वो आसान और इंसान की फितरत के मुताबिक तरीका है कि दीन पर चलकर अल्लाह दुनिया भी बनाते हैं और आखिरत। इसीलिए अल्लाह ने पिछले कौमों के वाक़यात बयान करके फरमाया, वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू। अगर ये आबादियों में रहने वाले, शहर के हों, देहातों के हों, घरों में रहने वाले अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आते, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा इल्म है, इतना बड़ा यकीन है ये ईमान कि ईमान के ज़र्रे की बुनियाद पर अल्लाह ताला को जन्नत दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत अता फरमाए। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तलिफ अल्फाज हैं क्योंकि मुख्तलिफ हालात, अरब इंसान, करोड़ों इंसान होंगे जो आखिर में जहन्नम से निकलेंगे। एक के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला जहन्नम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा मैं वो जानता हूँ। उनमें से एक शख्स वो होगा कि अल्लाह ताला उसके ईमान की वजह से जहन्नम से बाहर निकालेंगे तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ए जहन्नम तुझसे अल्लाह ने मुझे पनाह अता फरमाई और छुटकारा नसीब फरमाया और मैं निकल आया। और वो समझेगा कि कायनात का सबसे खुशकिस्मत इंसान में हूँ, लेकिन उसका चेहरा आग की तरफ होगा, वो आग की तपिश को महसूस करेगा जहन्नम से बाहर और उसमें उसको तकलीफ हो तो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह इस चेहरे को मेरे जहन्नम से फेर दे ताकि ये देख कर और इस इसकी जो गर्मी से मुझे तकलीफ हो रही है अल्लाह उसका चेहरा फेर देंगे। तो चेहरा जो फिरेगा जन्नत की तरफ। एक और रिवायत में आता है उसके लिए एक दरख्त सामने लाया जाएगा और वो दरख्त को देखेगा तो तमन्ना करेगा काश मैं इसकी साए में चला जाऊं। तो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह आपने जहन्नम से तो निकाल दिया, इसके अदाब से मुझे निजात दी, बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे इस दरख्त तक पहुंचा दी। अल्लाह पूछेंगे इसके बाद तो तुम कोई मांगोगे, कुछ मांगोगे नहीं, जहन्नम से मैंने निकाला है अपने फजल से, इसके बाद तो कुछ नहीं मांगोगे। वो अहद पैमान करेगा और कहेगा कि मैं नहीं सवाल करूंगा इसके बाद। अल्लाह ताला उस दरख्त के साए के नीचे पहुंचा देंगे। अब जब साए उस दरख्त के साए में आएगा और वहाँ एक चश्मा होगा, उससे पानी पिएगा और पानी पीकर उसको मजा आएगा तो उसको एहसास होगा कि मैंने तो अल्लाह से वादा किया है कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा। काफी अरसा वो खामोश रहे, लेकिन खामोश रहने के बाद उसको उससे आगे उससे भी एक खूबसूरत दरख्त नजर आए और वो उस दरख्त को देखकर फिर अल्लाह को पता है कि मेरे बंदे ने मुझसे मांगना है, जिस चीज को सब्र नहीं कैसे नहीं मांगेगा, हालांकि मुझसे वादा किया है, अल्लाह को पता है। उस दरख्त को देखकर बहुत अरसे के बाद, क्योंकि वादा किया था नहीं मांगूंगा, फिर ये मांगेगा, अल्लाह ताला ने फरमाएंगे तुमने कहा नहीं था मैं नहीं मांगू, ए अल्लाह बस ये एक तमन्ना और है, इसको पूरा कर दें। तो फिर अल्लाह अपने फजल से कहेंगे तुम कितने वादों को भूल जाने वाले हो, अभी वादा किया था भूल गए, अब मांग रहे, चलो मैं तुम्हारे गुज़र को कबूल करता हूँ कि तुमने वादा खिलाफी की उस दरख्त के नीचे। अब उस दरख्त के साया, उसका हुस्न, खूबसूरती, उसके नीचे का पानी पहले से भी अच्छा होगा, वहाँ पहुँच कर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और बहुत अरसे खामोश रहेगा। और ये सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से चल रहा है और अल्लाह कर रहे हैं इसके ईमान की वजह से। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसके सामने एक तीसरा दरख्त जाहिर करेंगे जो जन्नत के करीब होगा और पिछले दरख्तों से और ज्यादा खूबसूरत होगा। वो क्या हुस्न होगा हम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। उसके पास जब पहुंचेगा तो और ज्यादा राहत होगी, उसका पानी पिएगा और ज्यादा उसको मजा आएगा और उसको याद होगा कि अल्लाह ने मुझसे बहुत अहद पैमान लिया था। वो खामोश रहे। अल्लाह जानते हैं कि ये बंदा बेसब्रा है और इससे इसको सब्र नहीं है, जरूर मांगेगा। तो कुछ देर अच्छा जन्नत सामने आ जाएगी तीसरे दरख्त के बाद, अल्लाह फरमाएंगे, हाँ फिर अल्लाह से मांगेगा, ए अल्लाह आपने इतना एहसान दिया, बस जन्नत के सामने मुझे कर दे, जन्नत की तरफ मुझे आगे कर दे। अल्लाह फरमाएंगे अपने वादों को भूल गया, अभी तो वादा किया था कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मांगते हो। अल्लाह उसकी जन्नत के करीब कर देंगे। अब जन्नत के मनाजिर को देख कर वो और बेचैन हो जाए और जन्नत की नेमतें, जन्नत वालों के मजे, फिर कहेगा ए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह फिर फरमाएंगे तुमने अहद व पैमान किया था, फिर तुम भूल गए, कितना जल्दी तुम अपने अहद व पैमान को भूल जाते। तो जब वो जन्नत को देखेगा अल्लाह फरमाएंगे, बहुत सारी रिवायतें और हर शख्स के लिए अलग अलग हालात हैं। एक में ये भी है कि जो है तुमने जन्नत को देखा, तुम दुनिया के बादशाहों में से एक बादशाह के मुल्क की तरह तुम मुझसे मांगो, तो वो तमन्ना करेगा और अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह से मांगे। जब मांगेगा अल्लाह फरमाएंगे वो एक बादशाह की हुकूमत तो क्या, मैं 5 हुकूमतों के बराबर तुम्हें जन्नत की जगह देता हूँ। और फिर जब वो दी जाएगी अल्लाह फरमाते हैं वो, और एक रिवायत में उसके 10 गुना, और एक रिवायत में दुनिया और दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देता हूँ इस ईमान के बदले में जो तुम्हारे दिल में था, जिसको तुम लेकर आए। तो ये ईमान इतनी थी उनकी दौलत। एक रिवायत में आता है जब जन्नत के दाखिल किए जाने लगेगा तो अल्लाह फरमाएंगे मैं 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूँ। और उसके ख्याल में डाला जाएगा जन्नत खचाखच भरी हुई है, वहाँ तो बहुत ज्यादा रश है, वहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं। अल्लाह फरमाएंगे 10 गुना, तो क्या कहेगा, ए अल्लाह आप रब्बुल आलमीन होते हुए और इलाह होते हुए हमसे मजाक कर रहे हैं कि जन्नत में पाँव रखने की जगह नहीं, और आप मुझसे जहाँ मुझे 10 गुना बड़ी जन्नत, आप तो रब्बुल आलमीन है। इस पर अल्लाह के मुनासिब जो हंसना है वो अल्लाह मुस्कुराएंगे और हंसेंगे और इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराएंगे।
مسکرائے اور جن صحابی نے بیان کیا وہ بھی مسکرائے کہ اس بندے کی اس ایسے بات پر اللہ خوش ہوں گے اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دے۔ ایمان والے کو جایا جائے گا اللہ کے دربار اور یہ بھی جنت سے نکالا جائے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، فرشتے پیش کریں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر اللہ پوچھیں گے اس میں سے کسی کو جھٹلاتے ہو؟ تو کہے گا نہیں، سچ بولے گا، اے اللہ یہ تو میں نے گناہ کیے۔ اب فضول دیکھنا، فضول زبان سے بات نکالنا، اللہ کی دی امانت وقت کو فضول گزارنا، کتنے اس کے فضول ہاتھ چلانا، فضول کہیں جانا، یہ لایانی میں لگنا، یہ بھی کتنے بڑے گناہ۔ تو وہ سب کو یاد کرے گا اور دل میں سوچے گا اب آئی مصیبت، یہ تو سارے گناہ میں نے کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اب وہ گھبرائے گا تو وہ اپن مان لے گا کہ میں نے کیے۔ یہ سچ بولنا اس وقت حدیث میں آتا ہے، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جا۔ اچھا وہ گھبرائے گا کہ ابھی تو چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ تو ابھی پیچھے باقی ہیں، وہ تو اللہ نے یاد دلائے نہیں، ابھی چھوٹے گناہوں کی سے پکڑ ہو رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کیا اور ان گناہوں کو نیکیاں بنا کر تمہیں تمہارا اس کا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو کہے گا اے اللہ، اب وہ خوش ہوگا، یہ اللہ کیسے مہربان ہے، کیسے کریم ہے کہ میرے ایمان کی وجہ سے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو اب کہے گا بڑے دل، اے اللہ میرے تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کہ کون کون سے اللہ میں نے کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر اس کا اجر جنت صورت میں نے تم کو عطا کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے وہ سچ بولا تو اللہ یہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ بعض مجرم لوگ ایسے ہوں گے اور شاید وہ کافر ہیں، ایمان ان میں نہیں ہے، ان سے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیا، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی گواہی دینے والا تو نہیں ہے جو اس وقت گناہ میں تھا، وہ دیکھے کوئی بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولے گا اور کہا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کی زبانوں پر ہم تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء بولیں گے اے اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ یہ سچ ایسی اچھی صفت ہے کہ سچ بولنے والے اگرچہ گناہ گار ہوں گے اللہ کے سامنے سچ بولیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کے سچ بولنے پر ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو نیکی کی صورت میں ثواب عطا فرمائے۔ اور جھوٹ بولنے والوں کو جو جھوٹ کا عادی ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا ہم نے تو نہیں یہ گناہ کی۔ کافر کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اللہ فرمائے جاؤ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرات انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے ایک طریقہ زندگی دین دے کر بھیجا ہے، اور دین یہ اللہ کے احکام کا نام ہے۔ ہر وقت انسان یہ اعمال نیک اعمال ہے تو یہ دنیا میں اس سے اللہ آخرت بناتے ہیں اور اللہ دنیا بھی بناتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی والے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اگر معاف نہ کریں تو دنیا بھی آخرت بھی بگڑتی ہے اور دنیا بھی بگڑتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ، من ہم بحسنۃ، ایک انسان دل میں خیال آیا نیکی کا اور اس نے اس خیال کو جمایا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے اور ابھی نیکی نہیں، تو اسی وقت اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی، ایک نیکی لکھ دی جاتی کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، جو خیال اس میں جمع ابھی کی نہیں ہے تو ایک نیکی لکھ دی جائے۔ اور جب وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں میری دین یہ ہے کہ اس بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء سے ملاقات کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ نے اس امت کے لیے کیا عطا کیا؟ 50 نمازیں، جو کہ انسان کو تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے عبادت ہے، اور عبادت کے ہر آن ہر گھڑی وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے ساری کائنات کو مسخر کیا۔ اس کا کیا حکم ہے اور اس کو نبی کے طریقے پر ماننا، یہ ہر وقت کی عبادت۔ تو 50 نمازوں کا حکم دیا، اب 50 نمازیں امت پڑھے تو بتائیں باقی کن دنوں کا وقت ملے گا؟ اور جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو فوراً یہی خیال کہ اللہ کی ماننا ضروری، جب ہم اس کی عبادت میں لگیں گے تو رزق کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ یہ تو اللہ کی عبادت میں لگیں گے، اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو 50 نمازیں ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات پر کہا کم کرواؤ، 9 دفعہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ہر دفعہ اللہ نے 50 نمازیں کم کی، اور 9 کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا لو، میں نے امت کو آزمایا ہوا ہے، یہ 5 بھی نہ ادا کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ 5 سے کم کرواؤں، 24 گھنٹے میں میری امت 5 تو نمازیں ادا کرے گی۔ اللہ کے رسول نے 5 نمازوں کو قبول کیا، اور تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے میرے نبی آپ کی یہ امت 5 نمازیں پڑھیں گی اور ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان میں سے نیکی کا ارادہ کر لے گا کہ میں نے کرنی ہے، تو نیک اس ارادے پر اللہ، اس نیت پر اللہ ایک نیکی عطا فرما
فرمائیں گے، اور اگر اس کو عمل میں لے آئے گا تو کم از کم اللہ کی طرف سے 10 نیکیوں کے بقدر اس کو اجر ملے گا۔ اور ایک روایت میں من ہم بسیئۃ، برائی کا ارادہ کیا لیکن روک لیا، برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ہی برائی لکھا جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے برائی کا ارادہ کیا لیکن بعد میں ایمان کے جذبے سے خیال آیا کہ اللہ کی نافرمانی تو بڑی نقصان دینے والی چیز ہے، اس لیے میں اس گناہ سے بچتا ہوں، تو اللہ کے در سے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس پر بھی اللہ ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے آخرت کا سرمایہ بنانے کی، اور یہ دین جو دیا ہے اس پر وعدہ ہے کہ اگر بس یہ والے ایمان والے ہوتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کو نبیوں کے طریقے پر بجا لانا جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا تقوی اختیار کر لیتے، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کی محنت، جب نبی محنت فرماتے تھے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے، اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی دعوت والی محنت اور تبلیغ والی محنت اسی کو ذریعہ بنایا، اور اسی پر اللہ تعالی ہدایت کو زندہ فرماتے تھے، لوگ ہدایت پر آتے اور اس پر فیصلے ہوتے تھے باطل والوں کے بٹنے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام قوموں کے پاس آ کر نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ان کی عمر 1200 سال، 950 سال تو یہ قوم کے طوفان میں غرق ہونے سے یہ پہلے کے، اور ان کی عمر 1200 سال تھی۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام آئے اور نبیوں نے اپنی امتوں کو ان کی محنت کے ذریعے ایمان آیا اور اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا دین سکھلایا اور اس پر چلایا، اور دین والوں پر فیصلے ہوئے اور اللہ نے باطل کو ختم کیا۔ قوم نوح جو 950 سال تک نوح علیہ السلام کی تکذیب کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے روئے زمین کو پاک کر۔ قوم عاد آئی اس کے بعد، اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقت اور قوم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد میں کی طرح روئے زمین پر بڑے جسم والا ہم نے پیدا نہیں۔ اب جو اللہ نے طاقت نعمت، اسی کے مطابق وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اسی کے مطابق اپنی حویلیاں بڑی بڑی بناتے تھے، اسی کے مطابق زندگیاں ان کی آتا ہے روایات میں 800-900 سال ہوتی تھی، دنیا کے نقشے بناتے ہیں۔ فرمایا اگر اپنے رب کو پہچان کر اللہ کے احکام پر چلتے تو اللہ پکڑ کے بجائے ان پر اپنی اور نعمتیں دنیا میں دے دیتے، ان کی زندگی کو امن والا بنا دیتے، اور جنت میں موت کے بعد آخرت میں اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ لیکن یہ انسان ایسا ناشکرا ہے اور انسان ایسا بھول جانے والا ہے، انہوں نے ظلم برپا کیا اور زمین کو گناہوں سے بھر دی اور زمین کی فضاؤں کو بدبودار کیا۔ اللہ نے پکڑانی ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کی ہود علیہ السلام نے آ کر سالوں ان کو دعوت، چند لوگ ایمان لائے تو نبی کی دعوت پر ایمان وجود میں آیا، دین وجود میں آیا، کچھ لوگ اچھے بنے، ان کی زندگی اچھی تھی، ہود علیہ السلام ساتھ ہے، اور ان پر فیصلہ ہوا کہ اب دلیل پوری ہو گئی، حجت تام ہو گئی، اب باطل والوں کو زمین پر نہیں رہنے دینا۔ اللہ نے ہوا جیس نعمت کو، لط نعمت جیسے مخلوق کو بھیجا، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلی۔ اب ہوا انسان کی کتنی ضروری کہ انسان سانس لیتا ہے، لیکن اس ہوا کو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ جب تیز چلی تو اپنی بڑی بڑی حویلیوں میں، گھروں میں داخل ہو کر انہیں اپنے گیٹ اور دروازے بند، اللہ نے ہوا کو جہاں بھنور کی بھونچال صورت میں گولائی میں ان کے کھڑکی دروازوں کو اکھاڑا اور ان کی جسموں کو وہاں سے نکال تنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑایا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ فضاؤں میں اڑتے رہے، اور سروں کے بل اللہ نے ان کو پٹک کر مارا، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے گھروں کو ایسے الٹایا کہ ان چھتیں زمین میں اور بنیادیں اوپر آ گئی۔ اور ایمان والے ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو اسی ہوا میں اللہ نے محفوظ کیا۔ اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ان کی مدد کا اور ان کی زندگی کے بنانے کا، اور بات دعوت پر اور نبی کی محنت پر پھر فیصلے آتی ہے۔ اللہ کی سنت سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر آپ ایک پیغام ساری انسانیت کے لے کر آئے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ سب بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا ہے کہ پہلی قوموں کے حالات، برے لوگ، ان کے برے نتائج، یہ اس قرآن میں اس امت کے سامنے بیان کیے گئے، لیکن یہ امت اللہ کو ایسے محبوب ہے کہ اس کے جو برے اعمال ہوں گے، کوئی امت ایسی نہیں کہ اس کے اعمال کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت اپنے نصیبے پر فخر کرو، اور جو سعادت اللہ نے دی اس پر ناز کرو کہ تمہارے نصیبے میں نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نصیبے میں آئے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو نسبت چلتی ہے نبیوں کی، قیامت میں جو لوگوں کو قوموں کو پکارا جائے گا نبیوں کے ساتھ، ہر ایمان والے اپنے نبی کے ساتھ ہوں۔